لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی نشست میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 کے حوالے سے صبر پر بات کر رہے تھے، اور صبر کے حوالے سے اگر ہمارا جو سلسلہ جاری تھا اس پر اگر ہم ہلکا سا دہرا لیں تاکہ ہم آگے آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے صبر کے کچھ واقعات جو ہیں اس کو دہرائیں گے تاکہ صبر میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے راہ حق پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کی اطاعت پر صبر کرو، واتبع ما یوحیٰ الیک واصبر، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ صبر جمال والا کرنا، جو ہی آئے تکلیف اس پر صبر کر لینا، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تب تک صبر کرنا جب تک اللہ کا حکم تمہارے لیے صادر نہ ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر صبر کے کچھ طریقے ہمیں سکھائے کہ شکر کرو تو صبر آسان ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ دیکھو اگر نماز پڑھو گے، دعا کرو گے، دعا کرنے کے بعد اس علیم حکیم بصیر رب پر توکل کرو گے تو تمہارے لیے صبر بنسبتاً آسان ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے اسی اپنی پچھلی نشست میں یہ بات کی کہ صبر سے ایک صابر مومن کو کیا برکتیں اور کیا فیوز ملتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صابر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معاونت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا معاون اللہ ہو جائے وہ کبھی سورج سے، کبھی چاند سے، کبھی ہواؤں سے، کبھی بارشوں سے، کبھی بادلوں سے اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے چالیں، دنیا بھر کے نقصان لا یضرکم قیدہم شیئا، وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، صابر۔ اور وہ صبر کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کو فلاح دیتا ہے اور اس کو خسارے سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر صرف فلاح اور خسارہ سے نہیں بچاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرما دیا تھا کہ ہم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والے صابروں کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ان کے ساتھی اور معاون تو فرشتے بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ کا وعدہ ان کو فرماتے ہیں۔ دہرا لیجئے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آزمائش جب شرط ہے تو تکلیفیں آئیں، انبیاء پر بھی آئیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھیوں پر بھی آئیں، اور سب نے صبر کا زبردست مشاہدہ کر کے رب کی رضا سمیٹی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بھی تکلیفیں آئیں، زلزلوا، وہ ہلا دیے گئے اور وہ ہر ہی تکلیف سے جھنجھوڑے گئے، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی زندگی اور ان کی سوانح عمری کے اندر صبر کی اور عظیمتوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، ان کی ثابت قدمی کے مظاہرے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آج کی آیت اگر ہم آج شروع کریں 155 نمبر آیت سے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ دیکھو میں آزماؤں گا تمہیں ضرور۔ وہی بات جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ آزمائش شرط ہے، تم نے پلٹنا نہیں ہے، جمے ڈٹے رہنا ہے، اور ہر آزمائش میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی قائم رکھنی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور اس کی رضا کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج آزمائش کے ڈیفرنٹ پورٹلز بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ،
اور واقعتاً خوف کی آزمائش بہت ہی شدید ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی اطاعت کا دم بھرتا ہے مومن اور اس راستے پر چلتا ہے تو خوف آتا ہے۔ بس اوقات ایک خاص وضاقتہ کا لباس پہنتے وقت یہ خوف آتا ہے کہ سہیلیاں، عزیز و اقارب، جسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں نا، اس کا خوف آ جاتا ہے۔ بس اوقات اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے رسومات سے کلیش کر کے خوشی، غمی، شادی، بیاہ کے طریقوں کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں جب مومن اپناتا ہے تب بھی خوف آتا ہے۔ برادری کی خفگی کا، برادری کے تان و تشنوں کا، برادری کی ناراضگی کا، ان کی باتوں اور ان کی تنقید کا خوف آتا ہے۔ ایک کاروباری شخص اپنے اپنے کاروبار میں سے سودی معاملات کو جب ترک کرتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے۔ اپنے کاروبار کی ترقی کی رکاوٹ کا خوف آتا ہے۔ اپنی بزنس کی پراسپیرٹی کے تھم جانے کا، اپنے کاروبار کے مندے پڑ جانے کا خوف آتا ہے۔ تو یہ خوف آتے ہیں اس راستے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوف سے آزمایا تو ان کے رویے کیا تھے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات اگر آپ دہرا لیجئے، صحابہ کرام تو یکے بعد دیگرے ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے آپ کے مشورے کے مطابق، لیکن آپ ابھی حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ جب وحی الہی کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اس رات کا حال ذرا دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات، مشرکین مکہ ایکا کر چکے تھے، گٹھ جوڑ کر چکے تھے، آنکھوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خون اترا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے سازش کر رکھی تھی کہ کوئی ایک شخص نہیں، ہم سب قبیلوں میں سے ایک ایک شخص ملے گا اور یکبارگی حملہ کیا جائے گا تاکہ خون بہا کی ادائیگی اور قصاص وغیرہ کی ادائیگی کا معاملہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس غرض سے مشرکین مکہ نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھر کو گھیرے میں لیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ You can name it and he went through it۔ ہر قسم کا خوف، اپنی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، ان کے ہاتھ لگ کر ان ظالموں کے ہاتھوں اذیتیں دیے جانے کا۔ ارے وہ ظالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو سجدے کی کیفیت میں جاتے تھے تو یہ جاہل، یہ ظالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر وہ گندگی اور غلاظتی لاد دیتے تھے۔ یہ اگر اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ یہ سب خوف تھے، اپنی بچیوں کا خوف تھا، اپنے گھر بار کا خوف تھا، سب چیزوں کا خوف تھا۔ لیکن اس خوف میں اللہ نے جو ہجرت کا حکم دیا تھا، کیا اس کی نفی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہے۔ یہ طریقہ نظر نہیں آیا ہمیں تاریخ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کوئی کمپرومائز کر لیا ہو، کسی قسم کی مصالحت کر لی ہو خوف کے پیش نظر۔ نہیں، اللہ کی اطاعت کا معاملہ جاری ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو صبر کے حوالے سے بتایا کہ صبر کیا ہے، کہ تکلیف، غم، خوف، مشکل، پریشانی میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار نہ ہونے دینا، حوصلے میں رہنا، یہ صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوف زدہ حالت میں بھی کتنے کمپوزڈ ہیں، کتنے کمپوزڈ اور کنٹینٹڈ ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کی اطاعت بھی جاری ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فکر بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی فکر ہے، اس نازک لمحے، اس خوفناک حالت میں بھی کس چیز کا فکر ہے؟ اپنی امانتوں کا فکر ہے۔ یہ ہے صبر، کہ تکلیف جیسی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر جمے رہنا ہے، ہر حال پر، ہر قیمت پر، اور کوئی پریشانی اور ٹینشن کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ امانتوں کا احساس اور امانتوں کی فکر ابھی تک اس حالت میں بھی موجود ہے، اور امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑتے کس کو ہیں؟ یہ ہوا کرتا ہے صبر، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا کی طلب۔ حضرت علی جو چچا زاد بھی ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ بچے بھی ہیں، اور جو اتنے محبوب ہیں کہ جن کے حوالے سے حضرت فاطمہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اپنے جسم کے ٹکڑے کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں تھمایا تھا یہ وہ حضرت علی ہیں، جن کو امانتیں سونپنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صبر ہے۔ اب مجھے بتائیے ذرا، دیکھ تو لیجیے، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ صبر کرنے والے کو اللہ نے چھوڑا تو نہیں تھا،
لا یضرکم کیدہم شیئا کا معاملہ ہوا نہیں تھا، ان کی چالوں نے کچھ بگاڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ شکر اور یہ ذکر ہی تو تھا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھیرا باندھنے والے، یہ محاصرہ کرنے والے دشمنوں، ان ظالموں کی صفوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے عافیت اور خیریت کے ساتھ گزر گئے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پر جو ثابت قدمی اور صبر سے چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنے محبوبوں کو چھوڑا تو نہیں کرتا، ضائع کیا تو نہیں کرتا، نقصان ہونے دیتا تو نہیں وہ رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت گزر گئے ان صفوں میں سے اور کچھ نقصان نہ ہوا۔ یقین آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، ان کے لوگوں کی چالوں سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، لیکن کہاں آنے دیتا ہے شیطان یقین؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ حبیب خدا تھے۔ اچھا آگے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دشمن اب بپھرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے ہیں، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں اور بچ گئے ہیں ان سب کے ہاتھوں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت 100 اونٹ لگا دی گئی۔ یہ بپھرے ہوئے کہیں قدموں کی کھوج لگاتے ہوئے کسی کھوجی کا پتہ بتانے کی وجہ سے وہ غار ثور کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ صبر کون کیا کرتا ہے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر وہی کرتے ہیں جن کو اللہ پر توکل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر سے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معانا۔ ابو بکر آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ پر اتنا توکل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر اتنا جمع اور ڈٹا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر اس غار کے دھانے پر پہنچ کے ان کو صرف جھانکنے کی ضرورت تھی، جب ان اللہ مع الصابرین ہوا تھا تو ان کی چالوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک فاختہ آ گئی تھی، اس نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے، اور ایک مکڑی نے وہاں پہ جالا تن دیا۔ اللہ نے ان کی عقل پر کچھ ایسا پردہ ڈالا کہ انہوں نے عین پہاڑ کے اوپر پہنچ کر بھی غار کے منہ میں دیکھنے سے پرہیز کیا، رک گئے، یہ خیال اور گمان کیا کہ یہاں تو شاید کبھی کوئی آدم، کوئی بشر کبھی بہت دیر سے کبھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ ایسے بچا لیا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صبر کر کے تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں جم اور ڈٹ کے تو دیکھیں، اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا۔ ہاں آزمائے گا کچھ دیر کے لیے، کبھی وہ دیر ذرا طویل ہے، کبھی ذرا تھوڑی ہے، لیکن آزمائش شرط ہے، آزمائش کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ضائع نہیں کرتا، ناکام برباد نہیں کرتا، اللہ خسارے سے دوچار نہیں کرتا، فلاح سے ہمکنار کر دیا کرتا ہے صابروں کو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ معاملہ صرف ایک دو موقع پہ خوف سے نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جس پر خوف سے آزمائے گئے۔ مدینہ کی بستی، غزوہ خندق، 5 ہجری، اتنے بڑے لشکر وہ مل کر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ خوف تھا مدینہ کی بستی کا، اپنی عورتوں کا، اپنے بچوں کا، بوڑھوں کا، ساری بستی کا خوف تھا۔ یہ بھوکے پیٹوں نے، ان نوجوان ہاتھوں نے، ایمان کی حرارت والے صابروں نے، سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، فقر و فاقہ تھا اور شدید مفلسی کا شکار تھے، لیکن 21 دنوں میں ان صابروں نے 3.5 میل لمبی، تقریباً 15 سے 20 فٹ گہری اور تقریباً 15 سے 10 فٹ چوڑی خندق کھود ڈالی تھی ان صابروں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے سپہ سالار، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارا بھی ڈھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین بھی کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر تقریباً 21 دن ان کو خندق کھودنے میں لگے، اور پھر جب دشمن آیا اور انہوں نے محاصرہ کیا، اس بار مسلمان تھے، اس بار جو ہے وہ دشمن تھے، 21 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد
یہ خوف کی آزمائش کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان واقعہ سناتے ہیں کہ تقریباً 3 ہفتے 21 دن ہو چکے تھے محاصرے کو کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا، یعنی بہت سے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ وہ رات انتہائی تاریک اور اندھیری تھی، گویا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ شدید سرد ہوائیں، آندھی، شدید سرد ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اوپر لینے کو کوئی موٹا کپڑا یا کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، صرف میری بیوی کی ایک پتلی سی اوڑھنی تھی جس کو میں لپیٹے سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں کی خبر لے کے دے، اور یہ خبر کیا لینی تھی کہ یہ پتہ کیا جائے کہ وہ جو تقریباً 3 ہفتوں سے محاصرہ قائم کیے ہوئے ہیں اب ان کے ارادے کیا ہیں، تاکہ اس کے مطابق ہم بھی اپنی لائے عمل اور اپنی جنگی لائے عمل جو ہے اس کا تعین کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے دشمن کی سب خبریں اور دشمن کے جو حالات ہیں ان کی خبر لا کے دے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے وعدہ فرمایا تم میں سے جو یہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرا جلیس اور میرے قریب ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی شخص اٹھا نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں گھمائیں اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ امتیاز مجھ پر فکس ہو گئی، اور آپ نے فرمایا حذیفہ آپ ذرا اس چیز کا احساس کریں، اتنی گہری کھائی کو عبور کر کے، اتنی گہری خندق کو اتنی سرد اندھیری رات میں عبور کر کے دشمن کے نرغے میں پہنچنا جو پرلی جانب وہ پہرے داروں سے پٹی پڑی ہوگی، اس کے حوالے سے آپ دیکھیے تو صحیح کہ کتنا خوف اور کتنا خطرہ ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئی حذیفہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف کی آزمائش تھی، یہ خوف کی آزمائش تھی، اور ذرا دیکھیے گا خوف کی آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا تھا، کیا دشمن کی چالوں نے نقصان دیا تھا، کیا ان کے ہاتھ چڑھ گئے تھے؟ فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ رویہ یاد رکھنے والا بنا دے، اللہ یہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں تو شہادت کا متمنی ہوں، میں تو شہادت کا متمنی ہوں، بس خوف مجھے صرف اس بات کا ہے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کہیں وہ مجھے ظلم کا تختہ مشق نہ بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جاسوس وغیرہ جو ہے وہ کسی دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اسی بات کا خوف تھا کہ مجھے ظلم کا شکار بنائیں گے اور پتہ نہیں میرے ایمان کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دعا کی کہ الہی حذیفہ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حذیفہ کی حفاظت کرنا اور اس کو ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی یہ دعا تھی کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا سارا روب میرے دل سے جاتا رہا، سردی اور ٹھنڈک کا احساس بھی کافور ہو گیا، اور میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی حرارت، کون سی حرارت؟ ایمان کی حرارت، ایک عجیب سی حرارت کو میں نے محسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ بالکل بے خوف، یہی تو ہے ان اللہ مع الصابرین، یہی تو ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اب دیکھتے جائیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت اور معاونت کیسے کیسے آتی چلی جاتی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے خوف ہو کر، اور یہی ہوا کرتا ہے صبر، کوئی پریشانی، کوئی انگزائٹی، کوئی ٹینشن نہیں ہے کیا ہوگا کس طرح ہوگا۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ پینک کر جاتے ہیں نا، فلیبرگاسٹڈ ہو جاتے ہیں اور کیوس اور پینک کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بڑے سکون سے خندق میں اترا، میں نے خندق کو عبور کیا، خندق پر چڑھا، آگے کتنا خطرناک سا مرحلہ ہے نا، دشمنوں کے وہ سارے کے سارے پہرے دار وہاں پہ موجود ہو گئے، لیکن جس کا معاون اللہ ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہرے داروں کی آنکھوں پر کچھ ایسے ڈاٹ اور ان کی عقل پر کچھ ایسے پردے لگائے کہ میں ان کی صفوں کو عبور کر کے سلامتی کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ یاد رکھیے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ یہ ہمیں یقین آ جائے، اللہ یہ بات آج ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، اور اللہ ہم توکل کرنے والے خوش نصیب مسلمان بن جائے۔ کہتے ہیں کہ میں میدان کو کراس کر کے جب آگے پہنچا تو اتنے خیمے تھے کہ اب
تعین کرنا کہ کس خیمے میں پہنچا جائے، ظاہر ہے جاسوس ہیں، کہیں پکڑے جائیں گے۔ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے خیمے کا جب پردہ اٹھایا، سبحان اللہ، تو کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ابو سفیان وہاں کھڑا تھا اور بہت سے سردار مکہ اور بہت سے قریش کے سردار وہاں پہ موجود تھے، قبیلوں کے سردار موجود تھے، اور وہ ان کے درمیان کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ بھائیو، ہمارا محاصرہ بہت طول پکڑ گیا ہے، آؤ اپنی جنگ کی لائے عمل یا اپنی جنگ کا طریقہ کار وضع کریں۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ یاد رکھیے گا، جو شخص بلا خوف و خطر اللہ کی اطاعت پر جم جاتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کا بال بیکا ہونے نہیں دیا کرتا، اللہ ضائع نہیں کیا کرتا صابروں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا اور ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان سیانہ تو تھا نا، سمجھدار تھے، کہنے لگا کہ بھائیو دیکھو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم میں سے بھانت بھانت کے قبیلوں کے لوگ ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم چونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، کہیں دشمن کا جاسوس ہم میں آ نہ بیٹھے اور ہماری خبر لے کر دشمنوں تک نہ پہنچا دے۔ اب اس کا طریقہ، اس کو دور کرنے کا طریقہ ابو سفیان نے کیا تجویز کیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ تم لہٰذا ایسے کرو کہ ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کی تحقیق کر لے اور یوں بس پھر ہم آگے اپنا معاملہ چلاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دائیں بائیں دیکھا، اللہ اکبر، تو کون تھا؟ کہتے ہیں میرے دائیں اور بائیں میرے وہ دو شخص موجود تھے جس کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا یہ دو شخص راحیت العرب ہیں۔ راحیت العرب یعنی عرب کے سب سے زیادہ سیانے، زیرک اور بڑے ہوشیار لوگ ہیں، عمر ابن العاص اور امیہ بن ابو سفیان۔ تو لہٰذا کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن یاد رکھیے گا تکلیفوں، غم اور پریشانیوں اور خوف میں نا جو انگزائٹیز اور ٹینشنز کا شکار نہیں ہوتا اور کول اور کمپوزڈ رہتا ہے نا، اور پریشانی کو شکار نہیں ہونے دیتا اپنے اعصاب کو، وہی صابر ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ذرا مطمئن سا رہا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسا حوصلہ اور روب ڈالا کہ میں نے بڑے آرام سے اپنے دائیں بیٹھے ہوئے شخص کی ٹانگ پر ہاتھ مارا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتا دیا، عمر ابن العاص، اور پھر میں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے، پہلے بائیں جانب اور پھر میں نے اپنے دائیں جانب والے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھ مار کے ان کے نام پوچھے، ان دونوں نے مجھے اپنے نام بتا دیے، اور اللہ نے ان کی عقل پر، اتنے سیانے راحیت العرب کی عقل پر اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ان دونوں نے میرا نام پوچھنا گوارا ہی نہ کیا۔ اللہ ایسے ہی مدد کیا کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ابو سفیان کے وہ سارے جملے سنے کہ بھائیو ہمارا محاصرہ بہت طول پکڑ گیا ہے، قمق آ نہیں رہی، کھانا خوراک ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، چلو ہم سامان لپیٹ کر واپس چلے جائیں۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صابر، بے خوف ہو کر اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے نے پہنچائی، اور قیامت تک اپنا ذکر خیر صحابہ اکرام کی صف میں شامل فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوف ہی سے نہیں، والجوعی، میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا، اور آزمائے گئے تھے صحابہ اکرام ساتھی۔ یہ خندقی کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو خندق میں کتنی بھوک تھی، یاد رکھیے گا 21 دن لگے تھے ان لوگوں کو خندق کو کھودنے میں، 21 دن لگے تھے خندق کو کھودنے میں، اور کھانے کی، پینے کی اور اسباب کی شدید قلت تھی، اور یہ وہ بھوکے ہاتھ جو خندق کھودنے میں مصروف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ موجود تھے۔ اور یاد رکھیے گا رازق تو وہ رب ہے نا، اللہ بھوک سے آزمائے گا، مالی تنگیاں آئیں گے دین کے راستے پر، لیکن یہ مالی تنگیاں آئیں تو ان مالی تنگیوں کے پیش نظر اللہ کی نافرمانی شروع نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا۔ بڑی سے بڑی مالی تنگی آ جائے تو رازق وہ رب ہے، اس رازق رب پر توکل کرنا ہے۔ وہ جب رزق دھانے کھولنے پر آتا ہے تو ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ذرا سنیے کرتا کیا ہے۔ غزوہ خندق میں جب خندق کھودتے وقت ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوے کی نیت سے نہیں، اپنے حالات اور اپنی اس بھوک کا اظہار کرنے کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دکھانے کے لیے نہیں لیکن تسلی دینے کے لیے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے تھے۔
اس قدر شدید بھوک کی آزمائش میں بھی وہ خندق کے کھودنے کا مرحلہ ہے جو وہ رک نہیں رہا تھا. یہی ہوا کرتا ہے صبر. یہ خبر جب پھیلتی ہے کہ بھوک اتنی ہے تو پھر کیا کیا واقعات ہوتے ہیں اور پھر کیسے کیسے صبر کے رودادیں اور کیسے پھر اللہ کی مدد معجزانہ آتی. ایک خاتون کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجاہدوں کی بھوک کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں اور گھر میں کھانے کو کیا پاتی ہیں؟ کچھ تھوڑی سی مٹھی بھر کھجوریں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے وہ جو مٹھی بھر کھجوریں ہیں وہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور بنت بشر کو یہ کھجوریں دیتی ہیں کہ جا وہ خندق کھودنے والی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری یہ کھجوروں کا نذرانہ پیش کر دے. یہ ہے صبر اور یہ ہے اخلاص اور یہ ہے ایثار اور یہی صبر کے کرشمے ہیں. بنت بشر جاتی ہیں اور خندق کھودنے کی جگہ پر اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھجوریں پیش کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنت بشر کی والدہ کا تحفہ جب پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مرحلوں میں ساتھ تھے سپہ سالار اعظم حکم دیتے ہیں کہ دسترخوان بچھایا جائے. اللہ اکبر. مٹھی بھر کھجوروں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر کتنی برکتیں اور کتنے فیوز اور کتنے رحمتیں. راوی کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھایا گیا, وہ کھجوریں وہاں پہ ڈالی گئیں. وہ کتنے دنوں کے بھوکے پیاسے مجاہد جو خندقیں کھودنے کی مشقتیں اور مزدوریاں کر رہے تھے, سب نے آئے, سب کے سب نے کھجوریں کھائی, سب نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں اور جتنی کھجوریں بنت بشر لائیں تھی اس سے زیادہ کھجوریں واپس گھر والوں کو لوٹا دی گئیں. یقین آیا ان اللہ مع الصابرین. بھوک, رزق کی تنگی کی خوف میں اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی اطاعت کا پیمانہ چھوڑ دینا, یہ صابروں کا طریقہ نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ بھوک کی کیفیت اور یہ حالت پریشانی کی دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس پلٹے, پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ پیچھے بیوی بھی تو دین کی مددگار اور صابرہ موجود ہے نا. بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ تھوڑے سے جو ہے. اور یہ بیوی بھی وہ ہے جس نے کہا ایثار ہے نا, صبر ایثار بھی سکھاتا ہے, اخلاص بھی سکھاتا ہے. اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا وَيُعْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوک میں ہو. اس دین کی مددگار بیوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ 21 دن ہو گئے تمہیں خندق کھودتے ہوئے, نہ میرے بچوں کا کھانا نہ میرا کھانا, اور اب میرے بچوں کا آخری لقمہ بھی چھیننے کے لیے آ گئے. انہیں صابرہ ایسی نہیں ہوا کرتی. بیوی نے کہا کہ تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت طعام دو, میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. اللہ ہمیں دین کے مددگار ازواج بنا بھی دے, اور اللہ ہمیں دین کے مددگار ازواج ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ اس نعمت سے نواز بھی دے. حضرت جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا کہاں کھائیں گے, آپ کہاں تنہا دعوت قبول کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے گھر ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو, لیکن جب اللہ صابروں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ رازق اسی تھوڑے سے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جب تک میں نہ پہنچوں ہنڈیا میں سے کفگیر نہ نکالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, تمام صحابہ کرام جو خندق کھودنے کے مرحلے میں موجود ہیں سب جاتے ہیں, سب کھاتے ہیں, سب کا پیٹ بھرتا ہے, اور جتنا کھانا گھر والوں کے لیے موجود تھا اس سے زیادہ کھانا پیچھے باقی رہ جاتا ہے. اللہ توکل عطا فرما. اللہ رازق تو ہے, رازق پر ایمان کی توفیق اور پہچان عطا فرما. اللہ رازق کی رضا کے لیے صبر کرنے والے بن جائیں. اور یہ ایک موقع نہیں ہے, اللہ نے بھوک سے آزمائے اور کتنا زیادہ آزمائے اور کتنی دفعہ آزمائے, اور یہ کیسے بھوک اور افلاس کی آزمائشوں پر صبر کر کے ڈٹے رہتے تھے اللہ کی اطاعت میں. وہ ایک واقعہ آتا نا کہ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی, کسی جنگی مارکے پر جا رہے تھے,
اور کھانے پینے کا راشن بہت ہی تھوڑا تھا. صحابہ اکرام خود بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس مٹھی بھر تھوڑی سی بس کھجوریں تھیں, اور کہتے ہیں کہ سفر کے آغاز میں ہمیں صرف دن کی 2 کھجوریں دی جاتی تھی, جس کو ہم ایک صبح کھاتے تھے اور ایک شام کو کھاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ راشن اور ہی کم ہو گیا, سفر ذرا طول پکڑ گیا, راشن اور ہی کم ہو گیا, اور پھر ہمیں دن کی صرف ایک کھجور ملتی تھی. اور صحابہ اکرام خود بتاتے ہیں کہ دن کی ایک کھجور ملتی تھی اور ہماری کیفیت ہی ہوتی تھی. اللہ فرماتے نا میں بھوک سے آزماؤں گا. یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی, ہم سارا دن وہ کھجور چوس چوس کے گزارتے تھے. لیکن مجھے بتائیں, ایسے بھوک اور افلاس کی حالت میں بھی کیا انہوں نے اپنا راہ حق چھوڑ دیا تھا, رستہ بدل دیا تھا, اپنے سفر کو ترک کر دیا تھا, کیا عبادات کو چھوڑ دیا تھا؟ سفر جاری ہے. اور پھر کیا ایسے بھوکوں کو, ایسے فاقہ مستوں کو اللہ نے ضائع کر دیا تھا, خسارے سے دوچار کر دیا تھا؟ کیا مٹ گئے تھے, یا ذکر خیر قیامت تک قائم کر گئے تھے؟ ہوا کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین. اور جن کا اللہ مددگار ہوتا ہے, کبھی وہ ہواؤں سے, کبھی وہ سمندروں سے, کبھی وہ زمین سے, کبھی وہ پہاڑوں سے, کبھی وہ بادلوں سے ان کی مدد کروا دیتا. یہ کھجور کو چوسنے والا چھوٹا سا گروہ بھی کچھ ہی دیر آگے گیا تھا. یاد رکھیے گا وہ تکلیف آتی ہے, بس اوقات تھوڑی دیر آتی ہے, بس اوقات زیادہ دیر آتی ہے, لیکن پھر اللہ کی مدد آ جایا کرتی. یہ کچھ دور, کچھ سفر کر کے آگے اپنی کھجوروں کو چوستے چوستے پہنچے. اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ایک سمندر نے اپنے ساحل پر ایک بڑی سی ویل مچھلی کو ان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے اگل دیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کیا, ہم نے یہ مچھلی کا گوشت کھایا, اور جتنی دیر ہم نے قیام کیا اور جتنی دیر ہم نے سفر کیا, باقی کے گوشت کو ہم نمک لگا کے اپنے ساتھ لے گئے, سارے سفر میں کھایا, مدینہ آ کر واپس مدینہ والوں کو بھی کھلایا. ان اللہ یحب الصابرین, اللہ اپنے محبوبوں کو ضائع نہیں کرتا. فإن ذلک من عزم الامور, ایسے لوگوں کے کام بھی بہت زبردست ہو جایا کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, میں تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا, میں تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا. صحابہ اکرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چراغ نہیں جلتا تھا. ارے وہ گھر جہاں سے نور ہدایت ساری دنیا میں پھیلا, اس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کے بعد اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بھانجے, بہت دفعہ ہمارے گھر میں حال یہ ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا, پھر دوسرا چاند آتا تھا, پھر تیسرا چاند آتا تھا, اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. گویا 2 مہینے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. تو بھانجے نے حیرت سے پوچھا کہ پھر خالہ آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے بڑے ہی صبر کا مظاہرہ فرمایا, اور آپ نے فرمایا وہی پانی اور وہ کالی چیز, اللہ یہ کہ یہودیوں کے گھر سے کبھی کبھار کچھ دودھ ہدیتاً آ جاتا تھا. لیکن اس حالت میں بھی نمازیں بھی جاری ہیں, جماعت کا اہتمام بھی جاری ہے, تہجد بھی یاد ہے, حفظ قرآن بھی جاری ہے, دین کی اشاعت بھی جاری ہے, اللہ کی فرما برداریوں کے سارے عمل جو ہے وہ جاری ہیں. اللہ ایسا صابر بنا دے. اللہ نے فرمایا اور میں تمہیں آزماؤں گا والانفس والثمرات, اور میں تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا, تمہارے جسم تمہاری جان کی تکلیفوں سے بھی آزماؤں گا. اور آزمائی نہیں کہتے کہ حضرت بلال کا قصہ سنا نہیں ابھی آپ نے؟ حضرت خباب بن ارت, ان کی مالکن ام انمار بڑی ظالم خاتون تھی. جب پتہ چلا تھا نا کہ دین کے دائرے میں داخل ہوئے, تو یہ بھٹی پر ان سے کام کرواتی تھی اور تلوار زنی کا کام کرواتی تھی. اور جب ام انمار کو تیش آتا تھا نا آپ کے قبول اسلام پر, تو یہ بھٹی پر آ جاتی تھی, وہ سلاخوں کو اس بھٹی کے اندر دہکا کر حضرت خباب بن ارت کے سر پر داغتی تھی کہ تو اپنے بتوں کی عبادت پر واپس پلٹا. بے ہوش ہو جاتے تھے تکلیف پر, لیکن زبان پر عہد کے الفاظ جاری رہتے تھے. اور جب حضرت خباب بن ارت اتنے ظلم اور اتنے تشدد کے باوجود بھی بدلنے پر تیار نہیں تھے, تو اس وقت پھر ان کو ان کے مالک ظالم جابر کے حوالے کیا گیا تھا, جو کیفیت کیا کرتا تھا ظلم کی. تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کی تکلیفوں سے. حضرت خباب بن ارت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دور خلافت میں بتایا ایک وقت کہ میرا مالک مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا تھا,
اور میرے سینے پر بھاری پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی کہ میں ٹس سے مس ہل نہ سکوں، اور یہ انگارے جو ہیں وہ میرے خون کے رسنے اور میری چربی کے پگھلنے۔ استغفر اللہ ربی۔ میں اور آپ تو آزمائے ہی نہیں گئے، میں اور آپ تو آزمائے ہی نہیں گئے اس دنیا میں، اس دین کے راستے میں اور راہ حق میں تو ہمیں آزمائشیں آئی ہی نہیں۔ حد سے حد اس دین پر چلتے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی کچھ جلی کٹی سننی پڑتی، کچھ دل دکھانے والی، کچھ دل جلانے والی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ دیکھ لیجیے ان کے تو جلانے کی کیفیت یہ کہ ان کی چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھا کرتے تھے۔ اور پھر اپنی جانوں کی تکلیف سے آزمایا گیا تھا وہ ایک گھرانہ، آل یاسر کا گھرانہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ آل یاسر یہ مکہ کا وہ گھرانہ جو پورے کا پورا گھرانہ ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مکہ میں کچھ گھرانوں میں سے کسی میں ایک باپ، کسی میں بیٹی، کسی میں بہو، کوئی ایک ایک فرد جو ہے وہ داخل ہوا تھا۔ پورے کا پورا گھرانہ جو دین میں داخل ہو گیا تھا، ان میں سے خوش نصیبوں میں سے یہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کا گھرانہ، باپ، ماں، بیٹے، یہ سب کے سب دین میں داخل ہو گئے تھے۔ اور یہ وہ گھرانہ تھا جو مشرکین مکہ سے نا بس ابزارب نہیں ہوتا تھا، ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اس گھرانے کے افراد کو ظلم اور زیادتی اور عقوبت کا پہاڑ ڈھانے کے لیے ابو جہل کے حوالے کیا گیا، اور وہ ایسے ایسے ظلم کرتا تھا۔ اور ظلم کی اندھیر نگری کا ایک اس کا ظلم یہ بھی تھا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ بس اوقات یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنی جان کی تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو اذیتیں دیا جانا شاید یہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی۔ کبھی بیٹوں کے آگے ماں کو اور کبھی ماں کے آگے بیٹوں کو اذیتیں دی جاتی تھی، اور اس طرح دل دہلا دینے والی اذیتوں سے اس گھرانے کو دوچار کرتا تھا ابو جہل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی، اور آپ فرمایا کرتے تھے صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اب حدیث کتنی پیاری ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھرانے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جنت منتظر ہے۔ میں اور آپ تو وہ نعم عقبی الدار کے منتظر میں اور آپ ہم ہیں، لیکن 3 خوش نصیب صحابہ اکرام اجمعین میں سے 3 ایسے ہیں نام کہ جن کی منتظر جنت خود ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ 3 خوش نصیب حضرت سلمان فارسی، حضرت علی اور حضرت یاسر، یہ 3 خوش نصیب ہیں۔ یہ حضرت یاسر وہ اپنا صبر کا وہ پہاڑ ہیں جن کی جنت منتظر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں جانوں اور مالوں کی کمی سے آزماؤں گا، اور اس حالت میں جو صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس حالت میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ صبر کرنے والے کیسے ہیں؟ وہ تکلیف کے آتے ہوئے واویلا کر کے پھر فائنلی صبر نہیں کرتے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر تکلیف آتے سار صبر کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، انہی لوگوں کو، صابروں کو جو تکلیف کے آتے سار اپنی صبر کا آغاز کرتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور انہی پر اللہ کی برکتیں ہیں۔ گویا صبر کے لیے ابتدائی کلمہ انا للہ کا کلمہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں تاکید ہے کہ یہ صرف وفات، ہمارے معاشرے میں تو صرف وفات کے موقع پر ہے نا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے اس کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اسے یہ کلمہ کہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ میں وعدہ موجود ہے کہ جب مومن کو ابتدا میں تکلیف آتی ہے اور پھر وہ انا للہ کا یہ کلمہ پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے اس کے صبر پر، لیکن اس کے بعد بھی جب اس چیز کے دکھ، اس کے فوت ہو جانے یا اس کے الگ ہو جانے یا اس کی محرومی کا غم آتا ہے اور دکھ آتا ہے، اور پھر وہ یہ انا للہ کا کلمہ دہرا کر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلی دفعہ جتنا ہی اجر نوازتا ہے۔ اب پھر ایک صابرہ کا واقعہ بھی اس کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے نا، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب میرے شوہر گھر واپس لائے تو بڑے مسکرا رہے تھے اور خوش نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یاد رکھیے گا، دین کے مددگار ازواج ایسے ہی ہیں، جہاں دین کی بات، قرآن حدیث کی بات سنتے، ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ حضرت ام سلمہ کو آ کے شیئر کیا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کسی شخص کی کوئی عزیز چیز فوت ہو جائے، یعنی وہ اسے محروم ہو جائے، اسے گم ہو جائے، اسے چھن جائے، اور پھر وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات پکارے، اور پھر اس کے بعد کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، کہ اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف میں مجھے اپنی عافیت عطا فرما اور اس چیز سے بہتر نعم البدل عطا فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صابر کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات یاد رکھی، اور اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہاں پہ زخمی ہوئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد شہید فوت ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ ان کی وفات کے موقع پر جب میں نے یہ انا للہ کے کلمات ادا کیے اور یہ مسنون دعا دہرائی، یاد رکھیے گا ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک نہیں ہوتی نا، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کی دعا جب میں نے دہرائی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا بھلا مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ کے کیے جانے والے وعدے سچے ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت مکمل ہوئی تو مجھے نکاح کا پیغام آیا، مانگا تھا نا اللہ مجھے اس سے بہتر نعم البدل دے، اللہ صابروں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرتا ہے۔ مجھے نکاح کا پیغام آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس پر حضرت ام سلمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آرام کی پیش نظر حضرت ام سلمہ نے پہلے فوراً نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا، اور ساتھ اپنی وجہ بھی بتائی۔ یہ گستاخی نہیں تھی، یہ آپ کی محبت اور آپ کا احترام اور آپ کے آرام کے خیال کے پیش نظر کی، اور وجہ کیا بتائی حضرت ام سلمہ نے؟ حضرت ام سلمہ نے وجہ یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں عمر رسیدہ ہوں، یعنی میری ایج ذرا بڑی ہے، دوسرا ان کی ایج اس وقت تقریباً 50 سال کے برابر تھی، اور دوسری وجہ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں نے یہ بتایا کہ میں عیال دار ہوں، یعنی پیچھے میرے بچے جو میرے پاس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے معمول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بھی بتائی حضرت ام سلمہ نے کہ میں غصے کی ذرا تیز ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے آپ کی میت میں رہ کے اپنے عمل برباد کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح کے پیغام کا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے سوال کا یہ تینوں باتوں کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ جہاں تک معاملہ تیرے عمر رسیدہ یا سن رسیدہ ہونے کا ہے تو میری ہم سن ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جہاں تک معاملہ تیرے بچوں کا ہے اور تیرے یتیم اولاد کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے ان یتیم بچوں کی کفالت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یتیم بچوں کی کفالت کا اجر پاؤں، اور جہاں تک معاملہ تیرے غصے کا ہے تو میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گا اور تیرا غصہ کافور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعات جو ہم اصحاب کرام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری کے سنتے ہیں، اور صبر کے ان شاہکاروں اور صبر کے ان عظیم نمونوں اور سپوتوں کے نمونے ہم سنتے ہیں، اللہ ان کو یاد رکھنے، اللہ ان کو اپنے لیے نمونہ بنانے، اور اللہ صبر کا طریقہ اور وتیرہ اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کو شاکر بنا، ذاکر بنا، صابر بنا، توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ فرما۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب،
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन